ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ بھارت پاک کشیدگی کے بعد مختلف قسم کی باتیں سامنے آئیں، تبصرے سامنے آئے، خبریں سامنے آئیں، گرفتاریاں ہوئیں، جاسوس کون، ملک سے دھوکہ دڑی کرنے والا کون، اور ملک کو آگ میں جھونکنے کی مسلسل کوشش کرنے والا میڈیا کون، حقیقت بیانی پر مبنی چیزوں کو جب پیش کیا جاتا ہے تو اس کو غداری کے نام پر پیش کرنے والا کون، اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے آئیں۔ بہت سارے الگ الگ نام آئے، اس میں سے ایک نام تھا 42 سالہ پروفیسر علی خان محمود آباد۔ وہ کون ہیں، کیا ہیں، میں اس کی تفصیلات لے کر اس وقت آپ لوگوں کے سامنے آنے کی جسارت کیا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع دے دیتا ہوں کہ مشترکہ قربانی کا اعلان ہو چکا ہے۔ جن احباب کو اس میں حصہ لینا ہے، بلکہ آپ میں سے جو مکمل جانور وغیرہ لینا چاہتے ہیں وہ ضرور لیں، لیکن حصے ضرور لیں تاکہ ضرورت مندوں تک، بیواؤں تک بھی ہمارا قربانی کا گوشت پہنچ سکے۔ یہ سارا کچھ وہیں ہمارا کام ہوتا ہے جہاں رمضان میں ہم لوگ راشن کٹس وغیرہ بانٹتے ہیں، اسی طرح کے علاقے ہیں۔ واٹس ایپ کیجئے گا، آپ کو ساری تفصیلات اس میں مل جائیں گی۔ ناظرین گرامی، 42 سالہ پروفیسر علی خان محمود آباد اس وقت ہریانہ کے سونی پت میں اشوکا یونیورسٹی میں شعبہ سیاسیات کے سربراہ ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ان پر تعزیرات ہند کے تحت بغاوت پر اکسانے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بگاڑنے، مذہبی جذبات کی توہین کرنے کا الزام عائد کیا گیا، معاملہ درج کیا گیا، بعد میں ان کو ضمانت ملی۔ یہ خبر تو آپ تک ہے۔ ادھر اشوکا یونیورسٹی نے ایک بیان میں کہا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ پروفیسر علی خان محمود آباد کو پولیس کی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ ہم کیس کے بارے میں تفصیلی معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ آپریشن سندور کے معاملے میں تبصرے پر گرفتار پروفیسر علی خان اتر پردیش کے محمود آباد کے راجہ پریوار سے آتے ہیں اور ان کو ضمانت ملی ہے، لیکن ضمانت دیتے ہوئے عدالت نے جو تبصرہ کیا اس کو بھی آپ لوگ جانتے ہیں، جس پر بہت زیادہ تبصرے ہوئے۔ پروفیسر علی خان انہیں کثیر لسانی سیاسی اسکالر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ایک سینئر ماہر سیاسیات، پولیٹیکل سائنٹسٹ، محمود آباد اور اشوکا یونیورسٹی کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ نو آبادیاتی ہندوستان میں مسلم سیاسی فکر کے ماہر ہیں، جس پر انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ وہ کثیر لسانی ہیں، ہندی، اردو اور انگریزی اچھی طرح جانتے ہیں، جو ان دنوں لوگوں میں کم ہی نظر آتا ہے۔ اس نے کیمبرج اور دمشق، شام دونوں میں بھی تعلیم حاصل کی ہے، جس سے اسے ایک غیر معمولی گہرائی اور ثقافتی تفہیم ملتی ہے۔ محمود آباد 2018 میں پارٹی میں شامل ہونے کے بعد 2019 سے 2022 تک سماجوادی پارٹی کے قومی ترجمان بھی بنے رہے۔ جب تک وہ پارٹی میں سرگرم رہے، ان کا شمار ایس پی صدر اکھلیش یادو کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ سال 2022 میں محمود آباد پارٹی میں کوئی سرکاری عہدہ نہیں رکھتے اور سیاست میں سرگرم نہیں ہیں۔ محمود آباد محمد عامر محمد خان سلیمان کے بیٹے ہیں، جنہیں راجہ صاحب محمود آباد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے تقریباً 40 سال اینیمی پراپرٹی ایکٹ کے تحت حکومت کی طرف سے ضبط کی گئی اپنی آبائی جائیداد کو واپس حاصل کرنے کے لیے قانونی جنگ میں گزارے۔ سلیمان 1965 میں کیمبرج بھی گئے اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ علی خان محمود آباد 2 دسمبر 1982 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم لا مارٹینیئر کالج لکھنؤ سے حاصل کی۔ اس کے بعد وہ 1996 تک کنگز کالج اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ چلے گئے۔ انہوں نے 2001 میں ونچسٹر کالج سے گریجویشن کیا
اس کے بعد یونیورسٹی آف کیمبرج برطانیہ سے تاریخی علوم ہسٹوریکل اسٹڈیز میں ایم.فل اور پی.ایچ.ڈی کی ڈگری حاصل کی، اور شام کی دمشق یونیورسٹی سے عربی کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے شام، ایران اور عراق کے دوروں سے مشرق وسطیٰ پر وسیع پیمانے پر لکھا ہے۔ ان کا کام نیشنل جیوگرافک جیسی اشاعتوں میں موجود ہے۔ اپنی علمی خدمات کے علاوہ محمود آباد ایک شاعر، ادیب اور عصری سیاسی مسائل پر مبصر ہیں۔ انہوں نے سال 2017 میں سماجوادی پارٹی میں شامل ہو کر مختصر طور پر سیاست میں قدم رکھا تھا۔ محمود آباد 2018 میں پارٹی میں شامل ہونے کے بعد 2019 سے 2022 تک سماجوادی پارٹی کے قومی ترجمان رہے۔ ان کا شمار ایس پی صدر اکھلیش یادو کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ سال 2022 سے محمود آباد پارٹی میں کوئی سرکاری طور پر عہدہ نہیں رکھتے۔ ان کی شادی جموں کشمیر کے سابق وزیر حسیب درابو کی بیٹی سے ہوئی ہے۔ فروری 2020 میں علی خان محمود آباد نے پوئٹری آف بلانگنگ کے عنوان سے کتاب جاری کی، جس میں 1850 اور 1950 کے درمیان ہندوستان کے مسلم تخیلات کا خاکہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ انہوں نے اودھ، لکھنؤ کے صوفیوں، شیعوں اور ہندوستان کے مسلم تخیل پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ دریاسنا 2 روز پہلے کئی نامور دانشوروں نے محمود آباد کے آزادی اظہار کے حق دفاع کا ان کے حق کا دفاع کرتے ہوئے ایک پٹیشن پر دستخط کیے۔ محمود آباد کی گرفتاری ہریانہ اسٹیٹ ویمن کمیشن کی طرف سے 12 مئی کو جاری کردہ نوٹس کے بعد ہوئی، جس میں ان کے تبصروں کا از خود نوٹس لیا گیا، جس میں انہوں نے کرنل صوفیہ قریشی اور ونگ کمانڈر ویومکا سنگھ کی طرف سے آپریشن سندور پر میڈیا بریفنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر یہ زمین پر حقیقت میں تبدیلی نہیں ہوا تو یہ منافقت ہوگی۔ کمیشن نے سوشل میڈیا پر کیے گئے تبصروں کو قومی فوجی کارروائیوں کو بدنام کرنے کی کوشش سے تعبیر کیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ دوبارہ سرخیوں میں آ گئے۔ ناظرین گرامی، ان کے بارے میں ساری معلومات میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھا کہ اصل میں آپ کچھ غلطی نہ بھی کریں، انصاف کی بات کریں تو آپ کو ٹارگٹ پر کیوں لیا جاتا ہے؟ آپ کی صلاحیتوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے، آپ کے نام اور شہرت سے جل بھولنے والے لوگ آپ کی طاق میں رہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی غلطی کر بیٹھیں جس کی وجہ سے آپ کی صلاحیتوں کو کھوکھلا کر دیا جائے، آپ کے نام کو مٹایا جائے، اور آپ جس کی وجہ سے جانے جاتے ہیں یا پھر جس کی وجہ سے آپ کے لوگ مانتے ہیں اس کو پوری طرح سے ختم کر دیا جائے۔ یہ سازشیں اندرونی سطح پر چلتی ہیں۔ بالخصوص ان تمام لوگوں کے لیے سبق ہے جو مسلمانوں میں بڑے پیمانے پر علمی صلاحیت رکھتے ہیں، الگ الگ میدانوں میں وہ عبوریت رکھتے ہیں، اپنے اپنے شعبہ جات میں فوقیت رکھتے ہیں۔ ایسوں کو جب وہ عوامی سطح پر کوئی تبصرہ کریں تو قبل از وقت اس کو جانچ لے، پرکھ لے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دشمنوں کو موقع فراہم کر سکے، جبکہ غلطی نہیں ہوتی، حقیقت بھی ہوتی ہے، انصاف پر مبنی بات ہوتی ہے، لیکن آج بھارت میں انصاف بچا کہاں ہے؟ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،